اس ویڈیو کو دیکھنے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 461 ملاحظہ فرمائیں۔ بیانہ دیتے ہی ہم جگہ کے مالک ہو گئے، لیکن قبضہ ملے گا 15 دن بعد۔ خالی بنسا، میں نے یہ مہلت دی ہے، ظاہر ہے 15 دن تک ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ 500 میں پکے کرایہ دار ہو گئے، اس سے پہلے ہی بھاگ جائیں گے تو وہ بہت خوش ہوگا کہ چلو مفت میں 500 ملے، جگہ بھی خالی نہیں کرنی پڑی۔ اس کے نقطۂ نظر سے تو ہم احمق ہیں۔ میں ہنس پڑا۔ دنیا کے سب عقل مندوں کی رائے ہمارے بارے میں ایک جیسی ہے۔ ایک طرف سے لانچ کا ڈھانچہ پانی کے تھپیڑوں کی زد میں تھا، مگر دوسری طرف خشکی تھی اور اوپر سے نیچے آنے کے لیے ایک سیڑھی بھی لگا دی گئی تھی۔ لانچ کو سمندر کا شور زدہ پانی اور مرطوب ہوا مل کے کھا رہے تھے۔ اس کا فولادی جسم زنک میں ڈل رہا تھا اور گل رہا تھا۔ رات کے وقت اس کے دوسری جانب بھی پانی آ جاتا تھا، اس کے باوجود لوگ یہاں اطمینان سے رہتے تھے اور جائیداد غیر منقولہ سمجھ کے اس کی پگڑی وصول کر لیتے تھے۔ حالانکہ اس بات کا امکان ہر وقت موجود تھا کہ کسی دن لانچ کی قوت برداشت اور مزاحمت بالکل ختم ہو گئی تو اچانک سمندر اس کو کھینچ لے گا، یا اس کا ڈھانچہ سمندر کی یلغار کے سامنے بکھر جائے گا۔ میرا دل اب عجیب سی بے قراری کا شکار تھا۔ میری نگاہیں لانچ پر رہنے والوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک کھڑکی کے شگاف کا پردہ ہٹا کے کوئی عورت جھانک رہی تھی، وہ رابعہ نہیں تھی۔ اوپر کوئی عورت بال سکھا رہی تھی، وہ بھی رابعہ نہیں تھی۔ ان میں نازوں کی جھلک بھی نہ تھی۔ میرے قدم میرے دل کی دھڑکن سے ہم آہنگ ہونے لگے تھے۔ اسے کب دیکھا تھا؟ جب دیکھا تھا تب کیا تھا؟ آج پھر اس نے دلارا کی وہی دھج ہوگی۔ میں کیا کہوں گا؟ کل لفائے عہد کیوں نہ ہوا؟ اسے پوچھوں گا کہ فرقت کے روز و شب میں جو میرا حال تھا کیا اس کا بھی وہی حال تھا؟ غالب نے ایک بوسیدہ سیڑھی کے پاس رک کر مجھے خاص اشارہ کیا، پہلے آپ۔ میں رک گیا۔ میری گھبراہٹ اچانک بڑھ گئی تھی۔ میں نے سوچا بھی کیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ میں کوئی آغاز شباب کے اولین تجربہ عشق سے دوچار ہونے والا نوجوان لڑکا نہیں ہوں۔ رابعہ اور میں تو ایک ہے، قربت میں بھی اور دوری میں بھی۔ حقیقت منظر اور لباس مجاز کا ایک ہی روپ۔ جیسے صبح سے رات جدا نہیں، ایسے ہی محبت کا سورج تو بہرحال چمکتا ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ اس کا نہ ملنا یا ملنا کون سی انوکھی بات ہے؟ پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ میرا خوف ہے جو دامن گیر ہے۔ اب تک بارہا اس نے فریب آرزو دے کر بہلایا تھا، وہ بھی تو خواب کی صورت ایک جھلک دکھا کے اوجھل ہو گئی۔ میں خواہش کے سراب سے خائف تھا، کہیں وہ نہ ملی تو جیسے کل رات مل کے نہ مل سکی تھی، ایسے ہی میرے لیے احساس پشیمانی چھوڑ کے پھر نہ کھو گئی ہو۔ میں اندر جاؤں تو بس وہی محرومی کے خلا کا تسلسل ہو۔ کیا ہو گیا؟ حوصلہ جواب دے گیا۔ غالب نے کہا مار کے کہا، کوئی چیز سنگاؤں؟ میں نے کہا یار عجیب سی کیفیت ہے دل کی، ڈر لگتا ہے۔ تو ابھی سے ڈر لگنے لگا ہے اتنا؟ تو ہے تیری مردانگی پر، تو رسوا کرے گا سب غیرت مند شوروں کو جو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں بیویوں کو۔ غالب نے کہا مثلاً میں۔ یہ بات نہیں ہے مرزا، چل میں ساتھ ہوں تیرے، نہیں مارے گی وہ تجھے۔ غالب نے کہا، میں نے بنا کے کہا وہ نازو نہیں ہے اور میں غالب نہیں ہوں کہ مار سے ڈروں، اور سیڑھی پر چڑھ گیا۔ مجھے ایک شگاف کو دروازہ فرض کرتے ہوئے اندر جانے کے لیے سر نگوں ہونا پڑا، ورنہ میرا سر ٹن سے اوپر لگتا۔ تعمیر سے زیادہ فرق نہیں پڑا۔ میں اندر قدم رنجا فرماتے ہی کسی چیز سے ٹکرا گیا جو مخالف سم سے شاب ثاقب کی طرح نمودار ہوئی تھی۔ اندر اندھیرا تھا، چنانچہ تصادم کے بعد میں نے ایک زنانہ چیخ سنی، نازو۔ میں نے کہا یہ کیا حرکت ہے؟ وہ ہنسی، ایسے بلائنڈ کارنر پر عموماً ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، آپ آ گئے خیر سے؟ میں نے سر سہلا کے کہا، تجھے چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے میری ٹوپی اٹھا کے مجھے پکڑائی۔ میں بہت دیر سے دیکھ رہی تھی، آپ سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے ڈر رہے تھے یا کوئی فلسفیانہ نکتہ تھا جس پر غور فرما رہے تھے؟ یہ مرزا غالب والی ٹوپی کا اثر تھا۔ غالب میرے پیچھے اندر آ گیا۔ اس ٹوپی کو بھلا مجھ سے کیا نسبت؟ تم کو اگر میرے سر پر اچھی لگتی ہے تو اور بات ہے۔ نازو آگے چلنے لگی، برتن خالی ہو تو اس پر ڈھکنا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا گل کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے، مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے پہلے سے، تم کو بہت یاد کرتی تھی۔ نازو نے کہا کل بہت انتظار کرتی رہی تمہارا، جب ہم نے واپس آ کے بتایا کہ وہ تو کہیں چلے گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں جسے دیکھو یہ سمجھتا ہے کہ میں سندباد جہازی کی طرح منہ اٹھا کے گھومنے چلا گیا تھا۔ میں نے کہا
نازو نے ایک پردہ ہٹا کے کہا ادھر تشریف لائیے، یہ ہے فی الحال ہمارا دولت خانہ۔ اندھیرا وہاں بھی تھا مگر اب میری آنکھ اس اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی۔ مجھے تعجب ہوا کہ آخر اس اندھیرے میں لوگ زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ باہر اتنا اجلا دن ہے اور اندر ہر وقت رات، نمی، سیلن اور بھو۔ بھائی سکندر، گل کی آواز پر میں چونکا اور میں نے پلٹ کے دائیں طرف دیکھا۔ وہ ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی حالت یقیناً پہلے سے بہت بہتر تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تم کو پھر صحت مند دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، میں نے کہا اور ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک کوریڈور سا تھا جو تقریباً 20 فٹ لمبا اور 10 فٹ چوڑا تھا۔ اس میں عجیب خانہ ویرانی کی کیفیت تھی۔ میری آنکھیں جسے تلاش کر رہی تھی، میرے کان جس آواز کے لیے ترس رہے تھے، اس کے بغیر وہ اندھیرا دور نہیں ہو سکتا تھا جو باہر سے زیادہ میرے دل کے اندر پھیلا ہوا تھا۔ میں نے نازو کی طرف دیکھا اور کہا رابعہ کہاں ہے؟ نازو نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تو نہیں معلوم۔ میں نے غور سے اس کی صورت کو دیکھا۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی اور کسی شرارت پر مائل نظر نہ آتی تھی۔ تمہیں نہیں معلوم تو پھر کسے معلوم ہوگا؟ محسن کہاں ہے؟ میں نے کہا ان کے بارے میں بھی یہی عرض کر سکتی ہے بندی۔ نازو خواہ مخواہ پریشان مت کرو مجھے، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، میں نے برہمی سے کہا۔ دماغ خراب ہو رہا ہے تو پاگل خانے جائیں یا نکل جائیں کسی صحرا کی طرف، رابعہ رابعہ چلاتے۔ نازو نے کہا مجھے مت ڈرائیں، میں کیا ان کی پرائیویٹ سیکرٹری ہوں کہ ان کے پروگرام کی خبر رکھوں؟ گل ہنسنے لگی۔ بھائی سکندر، دونوں کہیں اکٹھے گئے ہیں، رابعہ ہی کا کوئی کام تھا، کہہ رہے تھے کہ دوپہر تک لوٹ آئیں گے، لیکن شام بھی ہو جائے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں اور کسی کو ان کی تلاش میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ خود آ جائیں گے۔ بہتر ہے سب اسی جگہ رہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک آ گیا تو دوسرے کی تلاش میں نکل گیا اور دوسرا آیا تو تیسرا غائب۔ میں نے مفصل معلومات حاصل ہو جانے کے بعد محسوس کیا کہ وہ سب اندیشے جو میرے احساس پر دھند کی طرح چھائے ہوئے تھے چھٹ گئے ہیں۔ میں نے نازو کو شرمندہ کرنے والی نظروں سے گھورا۔ نازو نے گل کو ڈانٹا، چپ نہیں رہ سکتی تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی اپنے بھائی سکندر کو کچھ بتانے کی، ہوتے یہ پریشان تو اچھا تھا، ہم کیا کم پریشان رہے رات پر؟ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ گل نے کہا یہ میں فردن فردن ہر ایک کو نہیں بتا سکتا، شام کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کروں گا، میں نے کہا اس میں وہ سنسنی خیز تفصیلات بیان کروں گا کہ سب پر 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ کل 14 طبق یا فی کس 14 طبق؟ نازو نے کہا میرے حصے کے طبق کبھی روشن کر دیں، ابھی تو میری آنکھوں کے آگے بھی اندھیرا چھا رہا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ یہاں اندھیرا ہے ہی، قصور آپ کی آنکھوں کا نہیں ہے، غالب نے کہا قصور ہے میرے پیٹ کا جس میں دوڑنے والے چوہے بھی بھوک سے نڈال پڑے ہیں، میں نے کہا آپ لوگ کیا خالی ہاتھ آ گئے ہیں؟ نازو نے کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں لائے؟ گھر میں کچھ نہیں ہے؟ میں نے مایوسی سے کہا گھر؟ یہ گھر ہے؟ نازو نے بگڑ کے کہا آپ لوگوں نے کیا سمجھا تھا کہ واپس جائیں گے تو گرم گرم کھانا تیار ملے گا؟ ہم آنڈی چولہے میں لگ جائیں گی بغیر آنڈی چولہے کے۔ غالب نے کہا اس لیے میں نے کہا تھا کہ لنچ کر لو، مگر نہیں مانے اپنے سکندر اعظم۔ ہجر کا مروڑ اٹھ رہا تھا نا پیٹ میں، محبت کی پیچے سو گئی تھی۔ اچھا ہوتا اگر دعوت اڑا کے آتے اور لمبی تان کے سو جاتے۔ ان پھوڑ عورتوں سے توقع رکھنا ہی زیادتی ہے، ان کے پاس 10 بہانے ہیں حرام خوری کے۔ غالب کے بچے ہمیں پھوڑ اور حرام خور کہتے ہو؟ نازو نے بگڑ کے کہا کچھ لا کے دیا تھا پکانے کو، کچن ہے یہاں، اور ہو بھی تو کیا ہم اسی کام کے لیے رہ گئے ہیں؟ نوکر ہیں تمہارے؟ نوکر نہیں، کنیز ہے، اور کنیز بھی زر خرید۔ بے شک تمہارا یہی کام ہے کہ پکاؤ پھر ہمیں کھلاؤ، خود بچا ہوا کھاؤ اور خدمت کرو ہماری صبح سے رات تک۔ تھوڑی سی لفٹ کیا دے دی تمہیں، تم تو سر چڑھ گئی ہو، اوقات بھول گئی ہو اپنی، زبان چلاتی ہو ہمارے سامنے، گستاخ کنیز۔ پاؤں کی جوتی، ظاہر ہے اس اشتعال انگیزی کے نتیجے میں فساد ہی ہو سکتا تھا۔ نازو نے جتنی بات سن لی تھی وہی بہت تھی۔ خود غالب کا بھی مقصد یہی تھا کہ نازو اس پر دست درازی کرے، ایسی محبت اچھی لگتی تھی اسے۔ وہ اس وقت میری پناہ میں خود کو محفوظ سمجھ رہا تھا، چنانچہ اس نے بارود کی بنی ہوئی نازو کے ساتھ آتش بازی جاری رکھی، یہاں تک کہ نازو کو آگ لگ گئی۔ جگہ کم تھی اور غیر محفوظ بھی تھی، چنانچہ میں نے نازو کو روک لیا۔ یہ کیا کرتی ہو؟ موقع محل تو دیکھا کرو، یہاں تماشا بن جائے گا، میں نے کہا تمہارے لیے تو دل لگی ہے۔ یہ دل لگی کی بات نہیں ہے، نازو نے کہا یہ دل کو لگنے والی بات ہے۔ غالب نے کہا کیونکہ سچی بات ہے اس لیے مرچیں لگ گئی ہیں، مگر ہم حق گو ہیں، مر جائیں گے مگر بات منہ پر کہیں گے، ابھی تو خاموش ہیں ہم۔ یار غالب، میں نے ہنستے ہوئے کہا خوب ہے یہ خاموشی بھی، اس میں کتنی زندگی ہے۔ بہت دن بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں واقعی اپنوں میں ہوں، اور جہاں اپنے ہوں وہی تو اپنا گھر ہوتا ہے۔ کل رات میں ایک بہت عالی شان محل میں تھا، مگر وہاں یہ سکون، یہ اپنائیت کی خوشی اور یہ راحت کا احساس نہیں تھا جو یہاں ہے۔
کاش یہ ممکن ہوتا کہ ہم آج کے دن پر قناعت کر سکتے، اگلے دن کی ضرورت کو نظر انداز کر سکتے۔ قناعت، سکون، ٹھہراؤ شاید یہ ہماری فطرت کے خلاف ہیں۔ کائنات کے نظام ایک مسلسل حرکت سے ہے، غالب نے کہا۔ ہر دن گزر جاتا ہے اچھا ہونے کے باوجود۔ میرے لیے تو ہر آنے والا دن اچھا ہے، گل نے کہا، اس دن سے جو گزر چکا۔ میں ہنس پڑا۔ ہم سب بھی تو آنے والے اچھے دن کی امید کے سفر میں ساتھ ہیں، اتنا سیریس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ غالب نے چٹکی بجا کے کہا، میں ابھی کھانا لے کر آیا، ممبئی بریانی مسالے والی۔ سنو جی، میرے لیے کھیر بھی لے آنا، نازو نے کہا۔ غالب رک گیا۔ اس کی فرمائش کے انداز محبوبی نے غالب کو ریشہ ختمی کر دیا۔ وہ کہہ سکتی تھی کہ کھیر بھی لے آنا، یا ہم سب کی بات کر سکتی تھی۔ اس نے کہا میرے لیے، تو غالب کے دل پر گویا چھری چلا دی۔ اس نے ہاتھ سینے پر رکھا اور جھک کر بولا، کھیر کے بغیر اب میں واپس نہیں آؤں گا، خواہ اس کے لیے مجھے جانا پڑے کراچی۔ نازو بے ساختگی یا بے خیالی میں جو کہہ جاتی تھی اسے ادائی حسن کی معصومیت کے سوا کچھ نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ جب ہم ہنسے تو اس کا رنگ گلابی ہو گیا۔ میرا مطلب تھا سب کے لیے، وہ گھبرا کے بولی۔ اب یہ ناممکن ہے کہ وہ سب کے لیے کھیر لائے، شرط لگا لو، میں نے کہا۔ آدھے گھنٹے بعد میں شرط جیت گیا۔ غالب باقی صاحب کے لیے حاجی علی کی درگاہ کے بازار سے ممبئی بریانی لایا تھا اور حلوہ پوری۔ کھیر کا وہ صرف ایک پیالہ لایا تھا کہ اس نے بڑی عاشقانہ نیاز بندی کے ساتھ نازو کو پیش کر دیا تھا۔ یہ ہم بھی کھائیں گے، میں نے کہا۔ ایمان سے کھیر بنا دوں گا اس کی جس نے ادھر آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا۔ یہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، غالب نے کہا۔ یہ میرے جذبات کی کھیر ہے۔ گل ہنسنے لگی۔ اگر کھیر نہ ملتی تو میں اپنی کھیر بنا کے پیش کر دیتا۔ آج زندگی میں پہلی بار تو اس نے کچھ مانگا مجھ سے، صرف اپنے لیے۔ غالب بہت خوش تھا۔ شرماتے ہوئے نازو نے خاصا تکلف اور احتجاج کیا، لیکن غالب نے پرواہ نہیں کی۔ کھیر اسے ہی کھانی پڑی۔ پھر میں سو گیا یہ تاکید کر کے کہ جیسی رابعہ اور محسن آئیں مجھے جگا دیا جائے۔ کتنے شرم کی بات ہے، تم کو خود جاگ اٹھنا چاہیے آواز پا کے ساتھ۔ تمہارے دل کے آٹومیٹک الارم میں محبت کی چابی نہیں رہی کیا؟ غالب نے کہا۔ یہ چابی والی محبت نہیں ہے، میں نے کہا۔ تم اتنی دیر کیا کرو گے، فارغ مت بیٹھو، دیکھو جسے دل چاہے، مگر زبان سے میرا رات کا فسانہ بھی سناتے جاؤ۔ پھر تم کیا بتاؤ گے پریس کانفرنس میں؟ یہی سب کچھ رش ذرا کم ہو جائے گا نا، میں نے کہا۔ جب میں سو کر اٹھا تو ہر سو اندھیرا تھا اور خاموشی تھی۔ پہلے تو مجھے گمان ہوا کہ یہ وہی اندھیرا ہے جو دن رات کی قید سے بے نیاز ہے، مگر ایک کونے میں جلنے والی لالٹین نے مجھے رات کی خبر دی۔ میں نے کلائی کی گھڑی دیکھی اور پھر دوبارہ دیکھی، اس میں رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں 6.5-7 گھنٹے تک سوتا رہا تھا۔ قدرتی طور پر سب سے پہلے مجھے رابعہ کا خیال آیا، کیا وہ ابھی تک نہیں آئی؟ اس کمرے میں جسے ایک پنجرا کہنا زیادہ مناسب تھا، اب میں اکیلا تھا۔ گل بھی اپنے بستر پر موجود نہ تھی۔ میں نے اس خرابے میں آباد دوسرے خاندان کے افراد کی آوازیں سنی۔ کہیں ایک مرد اور عورت ایک دوسرے پر چلا رہے تھے۔ ایک بچہ ایک سور اور لے میں مسلسل ری ری کر رہا تھا۔ کسی نے ہارمونیم کے ساتھ زیادتی کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ ہارمونیم بھی ری ری کر رہا تھا۔ میں اٹھ کے باہر آیا اور راستے کو ذہن میں رکھتے ہوئے لانچ سے نیچے اترا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر وہ تینوں ریت پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن قریب جا کر دیکھنے کے بعد وہ اجنبی ثابت ہوئے۔ میں نے دوسری طرف نظر ڈالی۔ سمندر کے کنارے اندھیرا کبھی گہرا نہیں ہوتا، وہی دھندلا کا یہاں بھی تھا جو کراچی کے ساحل کی تاریک راتوں میں نظر آتا تھا۔ مجھے دور کچھ سائے سے متحرک دکھائی دیے۔ یہ غالب اور نازو تھے۔ وہ بڑی بے فکری سے ریت پر ٹہل رہے تھے۔ ہیلو چیف کیٹو، غالب نے کہا۔ نیند پوری ہو گئی؟ میں نے کہا وہ لوگ نہیں آئے؟ کون لوگ؟ چودھری دلاور وغیرہ؟ نہیں، وہ نہیں آئے، غالب نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ دونوں ننگے پاؤں تھے۔ غالب میں سمندر میں پھینک دوں گا، میں نے بھنا کے کہا۔ وہ کہاں ہے؟ اور پھر اپنے جوتے بھی اتار دیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی ہم سے پوچھو نا کہ نازو کہاں ہے تو ہم بتا دیں گے، غالب نے کہا۔ رابعہ کی خبر تو تم کو ہونی چاہیے۔ میں اس کے پیچھے دوڑا اور وہ پلٹ کے بھاگا، مگر 20-25 قدم دوڑ کے میں نے اسے پکڑ لیا اور اٹھا کے پانی کی طرف چل پڑا۔ نازو نے بالکل مداخلت نہیں کی۔ اس نے تو کہا کہ ذرا آگے لے جا کر پھینکنا، کسی شارک کے سامنے۔ غالب نے شور مچایا، یار کیا دھاندلی ہے، ایک میں ہی رہ گیا ہوں؟ مجھ سے نازو نے کہا تھا کہ مت بتانا، اسے پھینکو، مگر میں نے اسے پانی میں پھینکنے کے بعد کہا اب بولو۔ غالب کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ ایک بہت بڑی لہر کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ واپس دوڑا۔ میں نے اسے پھر پکڑ لیا۔ یار میں ڈوب گیا تو کوئی بات نہیں، MRS ٹوٹے گی نہیں، نازو بھی خوش رہے گی تمہارے بغیر، میں نے کہا، اور اسے پھر اٹھا لیا۔ یار وہ ادھر، غالب نے چلا کے کہا۔
گول کے ساتھ ہے، مگر اس وقت تک میں پھر اس کو پانی میں اچھال چکا تھا۔ وہ سخت بکتا ہوا باہر آیا اور اس کی نازوں سے لڑائی شروع ہو گئی۔ مروا دیا تھا ابھی مجھے، خوب دانت نکال رہی تھی، کہہ رہی تھی شارک کے سامنے ڈالو، تم کم ہو کسی شارک سے؟ میں شارک ہوں؟ نازوں نے چلا کے کہا۔ میں آگے نکل گیا اور سمندر کے شور میں ان دونوں کی آواز دب گئی، یا شاید خود سمندر کا شور اس تلاطم سے دب گیا جو میرے وجود میں اچانک برپا ہو گیا تھا۔ ساحل پر اکا دکا لوگ اور بھی تھے، ان میں بیشتر اسی علاقے کے رہنے والے تھے جو اپنے لباس اور حلیے سے پہچانے جاتے تھے۔ میری نگاہیں بہت آگے تک دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی اور میرے قدم تیز سے تیز تر ہوتے جا رہے تھے، دل کی دھڑکن کی طرح۔ وہ اچانک نمودار ہوئی، بالکل ایسے جیسے دیو مالائی قصوں کی کوئی مخلوق جو سمندر کے جاگ سے سطح آب پر کشش خیال کی طرح تیرتی ہوئی آئے اور مجسم ہو جائے۔ اس نے سفید ساری باندھ رکھی تھی جو تیز ہوا میں بادل کے ٹکڑے کی طرح لگتی تھی، جس نے چاندنی کو سمو لیا تھا۔ میں خواب زدہ شخص کی طرح چلتا گیا یہاں تک کہ اس کے اور میرے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہا۔ رابعہ بڑی خاموشی سے روتی رہی، سسکیاں لیتی رہی۔ میرے شانوں پر اس کے آنسو آتش سیال کی طرح بہتے گئے۔ اس کے بال ہوا کے ساتھ اڑ کے میرے چہرے پر آتے رہے اور اس کی خوشبو میرے وجود میں ایسے اترتی گئی جیسے بہار کی خوشبو فضا میں پھیلتی جاتی ہے۔ میں نے اس کے ملنے سے پہلے بھی کچھ نہیں سوچا تھا کہ جب وہ سامنے ہوگی تو اس سے کیا کہوں گا، اور اس کے ملنے کے بعد بھی میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں اس سے کیا پوچھوں، کیا کہوں۔ الفاظ یکلخت اپنے وجود کی اہمیت کھو بیٹھے تھے، غیر ضروری ہو گئے تھے۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ خاموشی سے بڑھ کے کون سی زبان میں گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہ خاموشی تو راز ہے، اس کی اور میری آواز ہے جو دلوں کی دھڑکنوں میں شامل ہے۔ میں آہستہ آہستہ اس کے سر کو تھپکتا رہا اور اس کے بالوں کو سہلاتا رہا۔ میرے روز کے قدموں کے نیچے پانی سرسراتا رہا اور سنسناتے جاگ کے بلبلے نشاور کر کے لوٹ جاتا تھا۔ نرم ٹھنڈی ریت ہمارے پیروں پر آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح ہم کتنی دیر کھڑے رہے اور اس سر میں کتنے لوگوں نے ہماری اس دیوانگی کی بے خودی کا نظارہ کیا۔ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ گل جو رابعہ کے ساتھ تھی کب ہمیں تنہا چھوڑ کے فرار ہو گئی تھی۔ بلاخر اس نے سر اٹھایا اور مجھے دیکھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ستارے روشن نظر آئے۔ کل کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ شاید پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی تھی، مگر یہ احساس تو مجھے اس سے ہر بار مل کے ہوتا تھا۔ کبھی درمیان میں جدائی کا وقفہ آیا تو اس کا تصور ضرور ساتھ رہا، لیکن وہ ملی تو اس کے حسن کی تصویر زیادہ حسین نظر آئی۔ ناراض ہو کیا؟ رابعہ نے کہا۔ بولو گے نہیں؟ کیا بولوں؟ میں نے کہا۔ ڈر لگتا ہے یہ خواب بھی ختم ہو جائے گا۔ اچھا ہے جتنی دیر تمہیں دیکھ لوں، اس روشنی کو دل میں اتار لوں۔ وہ مسکرائی۔ میں اب نہیں جاؤں گی، یہ تو پہلے بھی کہا تھا تم نے۔ ایسا کیوں ہے رابعہ؟ پہلے تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا، مگر اب تم چھوڑ جاتی ہو، دور رہ سکتی ہو مجھ سے۔ یہ احساس بھی نہیں ہوتا تم کو کہ جدائی کتنی بڑی سزا بن جاتی ہے میرے لیے، صرف تمہارے لیے؟ ہاں، صرف میرے لیے۔ تم بے رحم ہو گئی ہو۔ تم نے بے رحمی کا یہ چلن کیوں اختیار کر لیا ہے؟ میں نے کہا۔ مجبوری کی بات مت کرنا، میں نہیں سنوں گا، میں کچھ نہیں کہوں گی، صرف تمہاری سنوں گی۔ جو چاہو کہو مجھے معلوم ہے تم بہت خفا ہو مجھ سے۔ میں نے کہا جان، خفا ہونا کیسا؟ اگر خفا ہو سکتا میں تو پھر پریشان کیوں ہوتا؟ میں روٹھ جاتا، بے نیاز ہو جاتا، کم سے کم بے نیازی کا اظہار کر سکتا، کوشش کر سکتا کہ تمہیں بھول جاؤں، لیکن یہ سب تو میرے لیے اتنا ہی ناممکن ہے جتنا زندگی کے احساس سے زندگی کو الگ کرنا۔ بہت کچھ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اس نے جیسے خود سے کہا، جیسے محبت کرنا یا نہ کرنا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آج کے بعد پھر کوئی ایسی رات آئے گی جب اپنی تنہائی کے سوا میرا رفیق کوئی نہ ہوگا تو میں اس وقت کو یاد کروں گا۔ آج سے پہلے کی چند راتیں بھی ہیں جو تصویر بن گئی ہیں، ان کے سارے رنگ تازہ ہیں اور سب نقش انمٹ ہیں۔ اکثر میں ان کو دیکھتا رہتا تھا۔ وہ پلٹ کے میرے ساتھ چلنے لگی، ہوا اس کے پیکر کو چھو کے مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ خون کی میں اب بہک بھی شامل ہو گئی تھی۔ اس کے بال اٹھتے تھے تو میرے چہرے کو چھو لیتے تھے، آنچل اٹھتا تھا تو مجھ سے لپٹ جاتا تھا۔ اس کے قرب کی ساری آنچ مجھ تک پہنچ رہی تھی اور میرے خواص پر اس رات کا طلسم طاری تھا۔ محسن بھی تمہارے ساتھ تھا، وہ کہاں گیا؟ کھانا لینے گیا ہوگا، آیا تو میرے ساتھ ہی تھا۔ رابعہ نے کہا۔ تم نے مجھے جگایا نہیں؟ محسن تو جگانا چاہتا تھا، میں نے روک دیا۔ پھر غالب نے کہا کہ ابھی سونے دو۔ غالب نے بتایا ہوگا کہ رات کو کیا ہوا تھا؟ ہاں، کچھ بتایا تھا، بس 1 منٹ کی تاخیر سے فرق پڑ گیا، ورنہ کچھ نہ ہوتا۔ وہ بولی۔ کیا نہ ہوتا؟ میں نے کہا۔
وہ سب جو ہوا واقعی نہ ہوتا مگر اس سے برا ہوتا۔ میرے ساتھ تم کو بھی اٹھا لیا جاتا، میں اکیلا تو کسی نہ کسی طرح نکل آیا، تمہارا ساتھ ہوتا تو رہائی کی صورت ہی کوئی نہ رہتی۔ مجھے تم سب کے بارے میں معلوم ہوتا رہتا تھا، بس درمیان میں یہی ایک وقفہ تھا جب میں یہاں پہنچ گئی تھی اور تم نہیں پہنچے تھے تو مجھے بہت تشویش تھی۔ میں وعدے کے مطابق جمعرات کی شام کو پہنچ گیا تھا، حالانکہ بعض اوقات حالات میرے راستے کی دیوار بنے۔ مجھے بتایا غالب اور محسن نے، کیا تمہیں کبھی یہ خیال آیا کہ میں نہیں پہنچ سکا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا، اگر جمعرات کی رات کو تمہیں یہاں کوئی نہ ملتا؟ رابعہ نے کہا، خیال تو آتا تھا لیکن اسے یقین میں فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم ملو گے، اگر میں نہ آتی تو کیا ہوتا؟ معلوم نہیں کیا ہوتا، میں نے کہا۔ سچ پوچھو تو مجھے امید کم تھی، خوف زیادہ تھا، مجھ پر اعتماد نہیں تھا۔ بات اعتماد کی نہیں، اختیار کی تھی۔ تم آزاد نہیں تھی، میں نے کہا، مگر اب میں آزاد ہوں۔ رابعہ نے قطعی لہجے میں کہا، کیا تم تسلیم کر رہی ہو کہ چاند بھائی نے تمہیں قید کر رکھا تھا؟ میں نے کہا، تم اس کی مرضی کی پابند تھی؟ اس نے گہرا سانس لے کر کہا، ہاں، میں اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آخر کیوں رابعہ؟ میں نے کہا، جب تم میرے پاس آتی تھی تو نہ تمہارے ہاتھوں میں زنجیر ہوتی تھی اور نہ تمہارے ساتھ کوئی محافظ آتا تھا، تم خود کیوں چلی جاتی تھی؟ میں نے بتایا تو تھا کہ میں مجبور تھی، میں نے کہا، لیکن یہ کبھی نہیں بتایا تھا کہ مجبوری کیا تھی۔ کون تھا یہ خبیث چاند بھائی جو میرے اور تمہارے درمیان آ گیا تھا؟ رابعہ مسکرائی، میں نے سنا ہے کہ تم کو سخت حسد ہو گیا تھا، پاگل پن کی حد تک۔ یہ ٹھیک ہے، میرا بس چلتا تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ کچھ تم نے مجھے روکا اور کچھ حالات نے، وہ میرے سامنے ہی نہیں آیا۔ تم تو میرے بارے میں بھی وہ رنجیدہ لہجے میں بولی، میں شرمندہ ہو گیا۔ دیکھو رابعہ، محبت میں یہی ہوتا ہے، آدمی پاگل ہو جاتا ہے، شکی خاصد ہو جاتا ہے۔ تم تو اس کے ساتھ تھی، میں اس کی وہ نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا جو تم کو میری طرح دیکھے۔ جب تمہاری یاد کا دورہ پڑتا تھا تو مجھے تم سے بھی شکوہ ہوتا تھا کہ تم جانتے بوجھتے میرے آزار میں اضافہ کر رہی ہو۔ تم نے بتا دیا ہوتا کہ تمہاری مجبوری کیا ہے تو میں سمجھ لیتا یا سمجھنے کی کوشش ضرور کرتا، مگر یہ تو میں اب بھی نہیں جانتا کہ چاند بھائی کیا چاہتا تھا۔ کیا وہ تمہیں چاہتا تھا؟ رابعہ نے کہا، چاند بھائی بیوقوف نہیں تھا کہ مجھے چاہنے لگتا، اسے معلوم تھا کہ میں اور تم کسی اور کے نہیں ہو سکتے، بہت اچھی طرح جانتا تھا وہ یہ بات۔ ویسے بھی چاہت اور محبت کا کھیل اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ کسی بھی عورت سے اس طرح محبت کر ہی نہیں سکتا جیسے سب کرتے ہیں۔ پھر کیوں دور رکھا اس نے تم کو مجھ سے؟ کیا ملا اسے ہمیں جدا کر کے؟ میں نے کہا۔ رابعہ نے کہا، پہلے اس کا ایک مقصد تھا، اس کے اور دلاور کے درمیان ایک کاروباری معاہدہ تھا۔ تم دلاور کے دشمن تھے، اس کے دشمن ہو جاتے تو اس کا بھی بہت نقصان ہوتا۔ وہ بھی اس کے کاروبار میں شریک تھا؟ نہیں، یہ اسلحے کی اسمگلنگ کا دھندا تو دلاور کا ہے۔ چاند بھائی ہر غیر قانونی کام کرتا ہے مگر وہ وطن فروش نہیں ہے، یہ بات اس نے بھی تم کو بتا دی تھی۔ وہ دلاور سے الگ ہونا چاہتا تھا اور تمہاری مدد بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کاروباری معاہدے کا پابند تھا اور میعاد ختم ہونے تک دلاور کا ساتھ دینے پر مجبور تھا۔ اگر دلاور کو معلوم ہو جاتا کہ وہ تمہاری مدد کرتا ہے تو دلاور اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ وہ تمہیں کسی مخبر کے ذریعے چاند بھائی کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتا تھا، اس کے بعد شاید تم ہی چاند بھائی کی تباہی کا سبب بن جاتے۔ جو شیر رقابت میں چاند بھائی نے مجھے اپنے ساتھ رکھا، لیکن دلاور کو یہ تاثر دیا کہ اس نے مجھے قید کر رکھا ہے اور وہ دلاور کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جب تک دلاور کے ساتھ معاہدے کی میعاد پوری نہ ہو جائے تم میرا ساتھ دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد نہ صرف یہ کہ دلاور سے الگ ہو جاؤں گا بلکہ بے خوف ہو کے تم سب کی زیادہ مدد کر سکوں گا۔ یہ اس کی مجبوری تھی کہ وہ سامنے آ کے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ کوئی شریف آدمی نہیں ہے، اس کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ کوئی شریفانہ کاروبار اختیار کرے، اور غیر قانونی دندوں میں جو اس کے دوست ہیں یا ساتھی ہیں وہی اس کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً پولیس اس کا دیا کھاتی ہے اور یہ مال کس کس کو پہنچتا ہے، نیچے سے اوپر تک کس کا حصہ کتنا ہے، سب جانتا ہے۔ اسے کون اجازت دے گا کہ اچانک اپنے سارے کالے دندے چھوڑ دے؟ اسے اب مجرموں کے درمیان انہی جیسا بن کے رہنا پڑے گا، ورنہ وہی لوگ اسے مروا دیں گے۔ پولیس ہی نہیں، اس کے ہم پیشہ بھی اس اندیشے میں مبتلا ہو جائیں گے کہ جس شخص کو آج شرافت اور نیکی کا دورہ پڑا ہے، کل تک تو وہ ہمارا ساتھی تھا، وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، کہیں اس دورے کی کیفیت میں وہ سب کا بید نہ کھول دے۔ پولیس بھی ڈرتی ہے کہ ایسا شخص خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، چنانچہ جو اندھیرے میں ہے وہ روشنی میں نہیں آ سکتا۔ شاید روشنی کو چھوڑ کے اندھیرے میں جانا اتنا مشکل نہیں ہوتا،
چاند بھائی کو اپنی جان کی بازی لگا کے ہماری مدد کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ زندگی کے تجربات نے اسے اتنا پختہ کر دیا ہے کہ اب وہ جذباتی باتیں نہیں کرتا۔ وہ حقائق تسلیم کرتا ہے، یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ مجرم ہے اور اس کے سارے کاروبار غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہیں اور اس کے پاس سب حرام کی کمائی ہے۔ وہ منافق نہیں ہے، حاجی عبداللہ جیسے لوگوں کی طرح جو اتنی لمبی داڑھی رکھے اور 2 بار حج کر کے دنیا کے سامنے مومن اور پاک باز بنتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح اور زبان پر سبحان اللہ جزاک اللہ رکھتے ہیں، لیکن کاروبار وہی کرتے ہیں جو چاند بھائی کرتا ہے۔ وہ تو صاف کہتا ہے کہ مجھے کسی کے سامنے نیکی کا ذکر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور گناہ میرے اتنے ہیں کہ شیطان کے بعد شاید میں ہی مردود ہوں۔ معلوم نہیں خدا کب توفیق دے گا، ابھی تو مجھ میں ہمت نہیں اللہ کے سامنے جا کے سر جھکانے کی یا خانہ خدا سے حاجی کا خطاب لانے کی۔ میرا دل ایسی چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتا تو میں کیا کروں؟ آہستہ آہستہ رابعہ کا لہجہ متوازن ہوتا جا رہا تھا اور اس کی باتوں میں ربط پیدا ہو رہا تھا۔ ہم چلتے چلتے بہت دور آ گئے تھے، نہ جانے کب اس نے میرے بازو کا سہارا لے لیا تھا۔ اب وہ مجھ سے لگ کے اپنا سر میرے شانے پر رکھ کے چل رہی تھی۔ میرا ایک ہاتھ اس کے دوسرے شانے تک پہنچا ہوا تھا، اسے سہارا دینے کے لیے اور اپنے قریب رکھنے کے لیے۔ اچانک اس نے کہا، ہم تو بہت آگے آ گئے۔ پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ لوگ انتظار کریں گے نہیں، انہیں معلوم ہے کہ اتنے انتظار کے بعد ہم ملے ہیں، ہمیں بہت باتیں کرنی ہوں گی۔ میں نے کہا چلو پھر کہیں بیٹھ جائیں، میں تھک گئی ہوں۔ میں نے بائیں جانب ایک چٹان سی دیکھی، اس کا سیاہ سایہ دور سے سائبان کی طرح لگتا تھا۔ ساحل اب بالکل ویران تھا، کہیں کہیں کیکڑے بھی نظر آنے لگے تھے جو ہمیں دیکھتے ہی پھر پانی میں غائب ہو جاتے تھے۔ ایک جگہ بہت بڑا کچھوا دیکھ کر رابعہ ڈر گئی تھی، ورنہ وہ پرسکون تھی۔ میں نے اس چٹان تک پہنچ کے دیکھا تو وہ لانچ مجھے کہیں دکھائی نہ دی جو ہمارا عارضی گھر تھی۔ اس کے پیچھے حاجی علی کی درگاہ کی روشنیاں جلملا رہی تھیں اور بہت پیچھے بمبئی کا پورا شہر تاروں برے روشن آسمان کی طرح لگتا تھا۔